السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اب جو پسندیدہ عادتیں کیا ہیں اللہ کو جو پسند ہے اور ناپسندیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو پسندیدہ عادتیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے وہ عادتیں حسن خلق اور سخاوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق اور سخاوت بہت پسند۔ اور جو دو عادتیں اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ بد خلقی اور بخل، یعنی برے اخلاق اور بخل اللہ کو ناپسند ہے۔ اور مزید حدیث شریف میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اسے لوگوں کی ضرورت پورا کراتا ہے۔ مطلب اس سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایسے بندوں سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کراتا ہے۔ اب اس حدیث میں دو چیزیں اہم معلوم ہوئی ہمیں کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ اچھے اخلاق اور سخاوت والے، اور ناپسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو برے اخلاق والے ہیں، جو بد اخلاق والے ہیں اور جو بخل کرتے ہیں، یعنی بخل مطلب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ نہیں کرتے، اپنی مال کی محبت کو دل میں رکھا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے۔ اب اس کی جو بخل کے بارے میں جو ایک واقعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے کہ بخل کیسی بیماری ہے؟ یہ دل کی ناپاکی ہے، یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ کیوں آتی ہے یہ؟ جب مال کی محبت جب آ جاتی ہے، مال کو ہم اپنی ملک سمجھتے ہیں، مال کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اور ہم مال کے محتاج بن جاتے ہیں، مال کو معبود بناتے ہیں، یہ بخل ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ جب بخل ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم اللہ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں کروں یا نہ کروں، ہم بڑا سوچتے ہیں جب پیسہ خرچہ کرنے کی بات آتی ہے۔ اب اس کو ایک حدیث شریف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک واقعہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا کعبۃ اللہ کی جو پردہ ہے، جو غلاف ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے اور وہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ کی برکت سے، طفیل سے، خانہ کعبہ کی طفیل سے میرے گناہوں کو بخش دے، میرے اس گناہ کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے قریب پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے شخص تیرا گناہ کیا ہے، تیرا قصور کیا ہے؟ وہ شخص عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان نہیں کر سکتا میرا گناہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیرا گناہ زمین کی چیزوں سے زیادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، کیا تیرا گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے؟ پھر وہ شخص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پہاڑوں سے بھی زیادہ میرا قصور ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ ہے؟ کیا تیرا قصور آسمان سے بھی زیادہ ہے؟ پھر وہ شخص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو قصور ہے، میرا گناہ ہے، آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیرا گناہ، تیرا قصور جو تو نے کیا یہ عرش سے بھی زیادہ ہے؟ تو وہ شخص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ گناہ، یہ قصور عرش سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا اللہ سے بھی زیادہ؟ اللہ سے بھی؟ سوال کرتے سکا اللہ سے بھی؟ تو وہ شخص فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات تو بڑی ہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص تیرا برا ہو تو بتا آخر تیرا قصور کیا ہے، تو نے ایسا کیا گناہ کیا؟ پھر وہ شخص عرض کرنے لگتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مالدار شخص ہوں، مطلب میں پیسے والا ہوں،
مگر جب کوئی سائل یعنی کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگنے آتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آگ کا شعلہ میرے سامنے، مطلب آگ جب سامنے آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے تو بھاگتے ہیں، اس کو بجھانے کی کوشش کرتے، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے. تو آپ فرمائے یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے، مال میرے پاس بہت ہے، مگر کوئی مانگنے والا میرے پاس آ جاتا تو وہ مانگنے کی وجہ سے میں ایسا محسوس کرتا ہوں کوئی آگ کا شعلہ میرے سامنے. مطلب کیا ہے، کوئی مانگنے والا آتا تو اس کی حاجت کو میں پوری نہیں کرتا تھا، وہ جو مانگتا تھا اس سے میں بھاگتا تھا، اس کے لیے ایکسکیوزز کرتا تھا، وہ میرے لیے ایسا تھا کہ کوئی آگ کا شعلہ میرے سامنے آ گیا، میں ایسا محسوس کرتا تھا. تو میں اس بخل سے، میں گناہ سے، وہ بخل کے گناہ سے، وہ دل کی ناپاکی سے میں توبہ کر رہا ہوں. وہ میرا ایسا گناہ ہے، وہ آسمان سے بھی زیادہ ہے، زمین سے بھی زیادہ ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، پانی سمندر کے پانیوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ، اتنا بڑا گناہ وہ فرما رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم مجھ سے دور ہو جا، تم مجھ سے دور ہو، اپنی آنکھ سے مجھے نہ جلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنے کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آنکھ سے مجھے نہ جلا، اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے ہدایت کے ساتھ بھیجا، مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے ہدایت کے ساتھ بھیجا، اگر تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر 10 لاکھ سال بھی نماز پڑھے، پھر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، وہ رونے کی وجہ سے آنسو تیرے سے نکلے اور وہ آنسوؤں سے نہریں بن جائے اور وہ نہروں سے تمام درخت سیراب ہو جائے، تو اور تو یہ حالت جب ہو جائے، تیری اتنی عبادت تو کرنے والا بن جائے اور تیری حالت یہ ہو جائے کہ تو بخل کی حالت میں یعنی کہ یہ کنجوسی کی حالت میں تیری موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ تجھے اوندے منہ دوزخ میں ڈال دے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں کہ اگر تو 10 لاکھ سال کی عبادت بھی کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، آنسوؤں پہ آنسو بہا لے گا اور وہ آنسوؤں سے نہریں بن جائے گی اور وہ نہریں تمام درخت کے لیے کافی ہو جائیں گی ان کی گروتھ کے لیے، تب اور تیری موت اس حال میں ہو کہ تو بخل پر مر جائے، تو اللہ تعالیٰ تجھے اوندے منہ دوزخ میں داخل کرے گا، اوندے منہ تجھے دوزخ میں داخل کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم نہیں کہ بخل کفر کا ایک حصہ ہے؟ تجھے معلوم نہیں بخل کفر کا حصہ ہے اور کفر جو ہے دوزخ میں لے کے جائے گا. آپ سرکار کیا فرمائے، جو بخل ہے، جو کنجوسی کیا ہے، یہ کفر کا حصہ ہے اور فرما رہے سرکار کفر دوزخ میں لکھ جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ شخص ہے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت نمبر 38 تلاوت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کیا ہے دیکھتے ہیں ترجمہ. دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے اور جو بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، کچھ لوگ تم لوگوں کیا کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سخی بنو، بخل نہ کرو، مگر آپ اللہ تعالیٰ فرمائے تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے، اور بخل کرنے والا کیا ہے، خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. مطلب اس میں اس کا خود کا نقصان ہے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ بے نیاز ہے، مطلب اللہ کو تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے. تم اگر خرچ کرو گے میری راہ میں جو ہے نا، خرچ کرو گے، خیرات کرو گے، صدقات کرو گے، زکوٰۃ دو گے، یہ تمہاری بہتری ہے. اللہ تو بے نیاز، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، تمہیں میری حاجت ہے، تم سب محتاج ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم محتاج ہو، اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوگے. اب اللہ تعالیٰ فرمانے تم سب محتاج ہو، تم سب محتاج ہو، میں ہی بے نیاز ہوں، میں مالک ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہے، تمہیں میری ضرورت ہے. اگر تم منہ پھیرو گے یعنی تم میری نافرمانی کرو گے، بخل کرو گے، جو نا یہ دل میں یہ بخل لے آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے سخی ہوں گے، مطلب بخل کرنے والے نہیں. تو اس حدیث شریف سے، اس واقعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل ایسی بیماری ہے کہ کوئی بندہ اتنے سال، 10 لاکھ سال کس کو بولے، کوئی بندہ جیتا بھی نہیں، 10 لاکھ سال بھی کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، آنسوؤں پہ آنسو بہا رہا ہے، مگر اس کے یہ آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ وہ بخیل بھی ہے، اور وہ بخیل اس بخل کی حالت میں مر گیا، اور وہ بخل کی حالت میں ایسا مر گیا کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، ایسے شخص کو اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیں گے، کیونکہ اس کی عبادت ضائع ہو گئی، کیونکہ اس نے مال سے محبت کی، مال کو اپنا سمجھا، اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی جذبہ نہیں تھا، اس کے دل میں وہ ناپاکی تھی. اتنی ناپاکی کی ہونے کے باوجود، اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود اس کی وہ عبادت اس کو فائدہ نہیں دی،
کیوں؟ اس کے اندر بخل تھا. تو بتا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے تو دور ہو جا, کہیں تیری آگ مجھے نہ جلا دے, کہیں تیری آگ. اور سرکار کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ایسی جگہ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں بھی نماز وہاں پڑھ لے, ہزاروں لاکھوں سال بھی عبادت کر لے, مگر تو بخل کی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ میں ڈال دے. تو ایسی بیماری, ایسی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ اسے سخت نفرت کرتے بخل سے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, جو بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بے نیاز ہوں, تم سب محتاج ہو, تو تمہیں مجھے میری ضرورت ہے, مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں. تم اگر مال میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا خود کا فائدہ ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتح الغیب میں, آپ کی کتاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں. آپ فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہیں. وہ 4 قسم کی لوگوں کی جو ہے نا ڈیفینیشن آپ فرماتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ جو فرماتے ہیں نہ ان کے پاس جو ہے نا زبان ہے نہ ان کے پاس دل ہے. پہلے قسم کے لوگ آپ فرماتے ہیں, پہلے قسم جو پہلا ٹائپ ہے, نہ ان کے پاس زبان ہے نہ ان کے پاس دل ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کیسے لوگ ہیں. آپ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, یہ غافل لوگ ہیں, یہ ذلیل لوگ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں ذلیل ہوتے ہیں, اور یہ بھوسے کی طرح ہے. بھوسا کیا ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ غافل بھی ہے, ذلیل بھی ہے, اور اللہ کے پاس ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. مطلب نہ ان کا عمل اللہ کے لیے زبان سے, نہ ان کا عمل اللہ کے لیے دل سے. زبان بھی اللہ کے لیے نہیں استعمال کرتے اور دل بھی استعمال نہیں کرتے. زبان سے بھی غافل ہے, دل سے بھی یہ غافل ہے, اور اللہ کی نظر میں ذلیل لوگ ہیں. اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے پاس ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اور یہ عذاب کے مستحق ہے. اور آپ فرماتے تم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرو, جب ان کو ملو تو ان سے بھاگو, ان سے دوری اختیار کرو, ان کی صحبت میں نہ آ جاؤ, ان سے دور بھاگو. اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آپ لوگوں کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. کیسے لوگ ہیں یہ؟ غافل لوگ ہیں, زبان کا استعمال بھی نہیں کرتے اللہ کے لیے, اللہ کا ذکر بھی زبان سے نہیں کرتے, دل سے بھی یہ نہیں کرتے. اور کیا ہے یہ جو نا بھوسے کی طرح فرمائے, بھوسے کی ایگزامپل دی اور فرمایا کہ ذلیل لوگ ہیں, ان کی اللہ کے پاس کوئی قدر اور قیمت نہیں. اور فرماتے ہیں یہ جہنم کے مستحق لوگ, جہنم کے مستحق لوگ ہیں, اور یہ عذاب کے مستحق ہیں. مطلب یہ عذاب والے لوگ ہیں, دنیا میں بھی ان کو عذاب ہے, آخرت میں بھی ان کو عذاب. کیوں؟ کون ہے یہ؟ نہ زبان نہ دل, ان کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے. مطلب نہ زبان سے اللہ کی فرما برداری کرتے, نہ دل سے اللہ کی فرما برداری کرتے, ایسے لوگ. اور فرماتے ہیں اگر تم دین کی دعوت دینے والے ہو تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دو, ان کو اللہ کی فرما برداری کی دعوت, اگر تم دین کی دعوت دینے والے ہو. ورنہ اگر تم ایسے لوگوں کو پالو تو آپ فرما رہے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو, ان کی صحبت اختیار نہ کرو, ان سے بھاگو, تم دور بھاگو. پھر حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ دوسرے قسم کی لوگ بتاتے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان تو ہے مگر دل نہیں. دوسرے قسم کے لوگ کیا فرماتے ہیں آپ؟ زبان ہے, دل نہیں ہے. اور آپ فرماتے ہیں مطلب ان کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں کرتے. مطلب ان کی زبان تو ایسی شیرین ہوتی ہے, یہ بد حکیمانہ انداز میں گفتگو کرتے, لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ مگر خود اللہ سے دور بھاگتے. یہ جلوت میں ایک ہوتے ہیں اور خلوت میں ایک ہوتے ہیں. مطلب لوگوں کے سامنے تو بڑی بارسائی ہوتی ہے, بڑی پاکی کی باتیں کرتے ہیں, بڑا پاکی اپنی بتاتے ہیں, مگر جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے. مطلب ایک ظاہر میں ہوتے ہیں, باطن میں ایک الگ ہوتے ہیں. زبان تو ہے ان کے پاس, بڑی بڑی اچھی باتیں تو سیکھ لی انہوں نے, مگر ان کا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوا نہیں. اور آپ حدیث شریف فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور غوث الثقلین کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف بے عمل علماء کا ہے. مطلب جو علماء, جو لوگ, جو عالم عمل نہیں کرتے, ان کا مجھے سب سے زیادہ خوف. علم ہے مگر علم پر عمل نہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ کے بارے میں فرماتے تم ایسے لوگوں سے بھی دور بھاگو, کیونکہ یہ اگر لوگ ایسے ہیں کہ ان کی باطن کی بدبو ایسی ہے کہ تم کو ہلاک کر دے. ان کے اندر کی ناپاکی ایسی ناپاکی ہے, باطن کی بدبو سے تمہیں ہلاکت میں لے کے جائے گی. تو ایسوں سے بھی تم بھاگو, کیونکہ یہ ظاہر میں کہ باطن میں کہ زبان تو اچھی ہے ان کی, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اللہ کے قریب ہو جاؤ, اللہ کی پاکی بیان کرتے, مگر ان کا دل اس میں نہیں لگے بار. دل میں کچھ اور ہے, زبان پہ کچھ اور ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ایک ہوتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے ایک ہوتے ہیں. تو تم ان سے دور بھاگو, کیونکہ یہ باطن ان کا ناپاک ہے, اور یہ ان کی باطن کی ناپاکی کی بدبو تمہیں ہلاک کر دے.
اور ایک تیسری قسم آپ فرماتے حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے تیسری قسم کی لوگ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس زبان تو نہیں ہے مگر دل ہے. اب ان کی صفت بتاتے ہیں یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں. زبان نہیں ہے مگر ان کے پاس دل ہے، یہ ایماندار لوگ ہیں آپ فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے ان کو چھپا کے رکھا، مخلوق سے ان کو پردے میں رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو منور رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کے عیوب کو، یعنی ان کے نفس میں جو عیب ہے ان کو اس سے آگاہ کرایا، اس سے آگاہ کرا، اور ان کے دل میں جو چھپی ہوئی ریا ہے اس سے آگاہ کرا کے ان کے دلوں کو روشن کر دیا. یہ ایسے لوگ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں، ان کے باطن میں جو ناپاکی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے آگاہ کرایا، ان کو اویئر کرایا کہ ان کے دلوں میں یہ ریا ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے، ان کے دلوں میں یہ بیماری ہے، آگاہ کرا کے ان کے دلوں کو منور کیا. اور یہ ایسے لوگ ہیں حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں یہ ایسے ایماندار لوگ ہیں ان کو یقین ہو گیا کہ خاموشی میں ہی سلامتی ہے. کیسے لوگ ہیں یہ؟ ایسے لوگ ہیں ان کو یقین ہو گیا. ان کو کیا یقین ہو گیا؟ کہ خاموشی میں ہی ہماری سلامتی ہے. پھر اس کے بعد حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں، حدیث شریف کوٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، 10 میں سے 9 حصے خاموشی میں، 10 میں سے 9 حصے خاموشی میں آپ فرماتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو یقین ہے کہ خاموشی میں ہی ہماری بھلائی ہے. تو خاموش لوگ ہیں، زیادہ بولتے نہیں مگر خاموشی میں ہی یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کامیابی سمجھتے ہیں. اور حضور غوث الثقلین اور ایک حدیث شریف کوٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خاموشی کو اختیار کر لیا وہ تمام جو ہے نا پریشانیوں سے نجات پائے گا، تمام پریشانیوں سے جو ہے نا اس کو نجات ملے گی. تو کیا یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ زبان تو نہیں ہے ان کے پاس مگر ان کے دل کیا ہے؟ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے منور کیا. یہ ایماندار لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عیب سے آگاہ کراتا ہے، اویئرنیس دیتا ہے اور ان کے دلوں کو منور کرتا ہے. اور یہ لوگ کیا ہے؟ ان کو یقین ہے کہ خاموشی میں ہی بھلائی ہے، خاموشی میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ عبادت کے 10 میں سے 9 حصوں میں یہ خاموشی ان کو پسند ہے. اور حضور غوث الثقلین اور آگے فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب تم ان سے ملو تو ان کی خوب خدمت کرو، ان کو خوب فائدہ پہنچاؤ، دل سے ان کی خدمت کرو، دل سے ان کے کام میں لگ جاؤ، دل سے ان کی مدد کرو. کیونکہ جب تم ان کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے طفیل میں تمہیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیں. تو حضور غوث الثقلین کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو، ان کو خوش کرو، صدق دل سے ان کا ساتھ دو اور ان کی صحبت اختیار کرو، جتنا ہو سکے ان کو فائدہ پہنچاؤ. جب تم ایسا کر لو گے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا صدقے طفیل میں تمہیں بھی اپنے محبوب اور نیک بندوں میں شامل کر لیں. اب چوتھی قسم کے لوگ حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں یہ چوتھی قسم کے لوگ کون ہیں؟ یہ چوتھی قسم کے لوگ جو ہے نا یہ صاحب قلب ہے، یعنی ان کے پاس دل ہے، اور صاحب زبان یعنی ان کے پاس دل بھی ہے اور زبان بھی. ان کے پاس دل بھی ہے، قلب بھی ہے اور زبان بھی، یعنی ان کا زبان سے بھی عمل ہے، دل سے بھی عمل ہے. اور آپ فرماتے یہ ایسے لوگ ہیں جو عالم برزخ اور عالم ارواح میں عظیم اور عزت کے ساتھ بلائے جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں، اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، عالم برزخ اور عالم ارواح میں عزت کے ساتھ یہ لوگ بلائے جاتے ہیں. اور حدیث شریف آپ فرماتے ہیں جس شخص نے ان لوگوں کے لیے ایک حدیث شریف بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا اور لوگوں کو ان کی تعلیم دی، جو بھی عمل کیا، جو بھی علم حاصل کیا، اس کی تعلیم دی، تو اللہ تعالیٰ عالم ملکوت میں ان کو عزت کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی عالم برزخ میں ان کو عزت کے ساتھ بلائے گا. مطلب ایسے لوگ ہیں ہر عالم میں ان کی عزت ہے، ہر عالم میں، ظاہری عالم میں بھی ان کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کراتے ہیں، اور باطنی عالم میں بھی ان کی اللہ تعالیٰ عزت کراتے ہیں، کیونکہ یہ زبان والے بھی لوگ ہیں اور قلب والے بھی لوگ ہیں. صاحب قلب بھی ہے، صاحب لسان بھی ہے، زبان سے بھی عمل کرتے ہیں اور ان کا قلب بھی عمل کرتا ہے. زبان اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر تو صرف انبیاء علیہ السلام ہے. یہ ایسے لوگ ہیں بس ان کے اوپر انبیاء علیہ السلام ہے، انبیاء علیہ السلام کے نیچے والے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں اور یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. جب تم ان کو پالو تو ان کی خوب خدمت کرو، ان سے دشمنی نہ کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو. تو کیا بتایا جا رہا ہے حضور غوث الثقلین میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں بس ان کے اوپر انبیاء علیہ السلام ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جن کے دل کیا ہے؟ منور ہے، زبانی لوگ بھی ہے، قلبی لوگ بھی ہے. اور کیا ہے؟ جب تم ان کو ملو تو ان کی خوب خدمت کرو،
ان کو جو ہے نا خوب ان کی مدد کرو اور ان سے دشمنی کرنے سے پرہیز کرو، ان کو ناراض نہ کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو. یہ ایسے لوگ. آخر میں اللہ سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما. مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوگی توبہ کرتے ہیں معاف فرمانے میں. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.